ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، چاہے وہ دے یا نہ دے۔ ہمیں اپنے رب کی جو عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی کسی کو بھی اپنا رب بنا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے جو آج میرے اور آپ میں موجود ہے۔ محرم سے مسلمانوں کے مہینے کی سال کی تاریخ کا ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سفر ایک اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان عدت الشہور، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اگر جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے تو ہمیں اس فضیلت کو ماننا چاہیے اور اس کی فضیلت اور احترام اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ سفر کا مہینہ، اس سفر کے مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی جگہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ کسی چیز کو کسی دن کو برا نہیں سمجھنا، یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا اس معاشرے میں لوگ کچھ یہ سوچتے ہیں اگر کسی نے دکان پر پہلا سامان لینے والے نے ادھار لیا تو پورے دن ادھار لوگ لیں گے، تو یہ سوچ بھی غلط ہے۔ کسی نے سوچ لیا یہ بلی اگر کسی گھر پہ روتی ہے چیختی ہے تو وہاں کوئی مرنے والا ہے، تو یہ بھی کوئی فالتو سوچوں میں سے ایک سوچ ہے۔ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی اگر کوا کسی گھر پہ بیٹھ کر اگر کائیں کائیں کرتا ہے تو وہاں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع فرمایا ہے۔ انسان کو امید اپنے رب سے لگانی چاہیے اور خوشی ہو یا غمی ہر حال میں اپنے رب کو ہی پکارنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ محرم اور سفر کا مہینہ، ان مہینوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا منع نہیں فرمایا۔ کوئی بھی دن ہو آپ شادی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کسی دن کو خاص نہیں کیا کہ اس دن شادی نہیں کرنی۔ ہاں نماز کا کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی 3 وقتوں میں۔ وہ وقت کون کون سے ہیں؟ ایک ان میں سے سورج کے طلوع ہونے کا، ایک سورج کے غروب ہونے کا، اور ایک وہ وقت جب سورج درمیان میں۔ نبی نے منع فرما دیا تو بے شک ایمان ہے، لیکن شادی کے منع کرنے کا اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ سفر میں شادی نہیں کرو یا محرم میں نہ کرو۔ قبر کے آگے نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جس چیز کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روک دیا اس سے رکنا ہی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اے محمد رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ تم سب سے محبت پیار کرے، فاتبعونی، تم میں محمد کی پیروی کرو۔ اگر اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے تو یقیناً اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ لیکن اگر میں اور آپ اپنی باپ دادا کی چلتی ہوئی سوچوں کو یقین کریں گے اور سچا مانیں گے تو پھر یقیناً ہم اللہ کے راستے پر اور اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر محرم اور سفر میں شادی کی جائے تو منع ہے، کیونکہ منحوس مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے میں کوئی کام کاروبار شروع نہیں کرنا، کسی سفر کی ابتدا نہیں کرنی۔
کہ یہ پورے سال پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور تو اور میرے بھائیوں دوستو، اس سفر کے آخری ہفتے میں جادوگر لوگ بھی بڑے جادو ٹونے کرتے ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا جادوگر ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ فرمایا جادو کرنے والا کروانے والا دونوں کفر کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، وہ ان ہر دروازے پہ بھٹکتا نہیں ہے، ہر دروازے پہ سر نہیں جھکاتا، اور جو ایک اللہ کے ماننے والا ہوتا ہے اس کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک بات دہراتا ہوں کہ لوگوں، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر اس رب نے ہمیں نہیں دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے رب کو چھوڑ دینا چاہیے کیا ہمیں کسی اور کو اللہ بنانا چاہیے؟ جو دے ہم اس کو اگر رب بنائیں گے تو پھر دنیا میں دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایک انسان پتھر سے مانگتا ہے، اس کو رب دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے پتھر دے رہا ہے، وہ زندگی بھر پتھر سے مانگتا رہے گا، وہ سمجھے گا مجھے رب پتھر دے رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن وہ مانگ تو رہا ہے، اس کو دینے والا رب العالمین دے بھی رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین دے پھر بھی اسی سے مانگنا ہے، وہ نہ دے تو بھی اسی کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، ورنہ دینے والے تو دجال بھی آئے گا آسمان سے بارش برسانے، مرے ہوئے ماں باپ اولاد کو زندہ کر کے لے آئے گا۔ تو یہ سفر کا مہینہ یہ عام مہینوں جیسا ایک مہینہ ہے، جیسے 12 مہینے ہیں اللہ کے، اور ہم مسلمانوں کو، چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہوگا، ایسے ایپل بی سے بٹر فلائی ہوتا ہے، اور ایپل کہتے سیب کو ہے، لیکن قرآن کے کسی ایک لفظ کا معنی پوچھیں، شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے یا الحمدو سے، اس الحمدو کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہوگا کہ انگلش کے مہینے، انگریزی مہینے کون سے ہیں؟ جنوری سے دسمبر تک، لیکن محرم سے ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تک یہ 12 مہینے جو ہیں، ان کے نام ہمیں نہیں پتا ہوں گے تو ہمارے بچوں کو یہ کیسے منتقل ہوگی ہماری یہ علم؟ جو چیز ہمیں پتا ہوگی تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے نا، کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا ختم ذوالحجہ پہ ہوتا ہے، ہمارا دین مسلمانوں کا رات کو 12 بجے نہیں بدلتا، ہم مسلمانوں کا دین مغرب سے بدلتا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو بھی منتقل کریں گے۔ لیکن وہ اقبال، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، دیکھو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کہ ہمارا لباس، ہمارا حلیہ، ہماری علم، ہماری ثقافت، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری پسند کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دین نہیں، ہم اپنا آئیڈیل امریکہ برطانیہ کو سمجھتے ہیں، ہم مکہ مدینہ کے تاجدار جو تھے اللہ کے رسول، اس کی زندگی کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو، یہ کھلا پیغام ہے، جو سنے اور مانے وہ اس کے لیے، جو نہ سنے ہٹ درمی کرے وہ اس کی مرضی، اس کا فائدہ۔ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام طاقت کے زور پر نہیں پھیلایا گیا، اسلام اخلاق سے پھیلایا گیا، اسلام پیار سے پھیلا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کے رسول کے بارے میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو یہ صحابہ دیکھو آپ کے لیے جانیں دے رہے ہیں، آپ کا لعاب مبارک گرنے نہیں دیتے، کتنی محبت کرتے ہیں، آپ سوچتے ہو وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سخت دل ہوتے یہ آپ کے چاروں طرف نہیں گھومتے، یہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ اسلام ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس سفر کے مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ شادی کرو تو شادی
کرنا منع ہے، شادی کرو گے تو وہ آگے چلے گی نہیں، طلاق ہو جائے گی یا پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی، یہ کہنے والا میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ہمیشہ اپنے اللہ سے امید لگا کے رکھیں اور اپنے رب سے ہی تمنا رکھیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، صحیح ترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے گھر پہ شاید غالباً تھے اور صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے دیکھا کچھ نبیوں کو کہ ان کے ساتھ 8 سے 10 لوگ ایمان لانے والے تھے، میں نے ایسے بھی دیکھے جن کے ساتھ ایمان لانے والے 2 سے 3 لوگ تھے، میں نے ایسے بھی دیکھے جن کے ساتھ ایمان لانے والا 1 بندہ تھا، اور میں نے ایسے بھی دیکھے جن کے ساتھ ماننے والا کوئی 1 بندہ بھی نہیں تھا۔ اسی اثناء میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اسی اثناء کے اندر ایک بہت بڑا لشکر سواد اعظم ابھرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون، یہ کس کی امت ہے؟ تو فرمایا گیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام، ایک اور سواد اعظم لشکر افق سے ابھرا، اور پھر ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے بھی، چاروں طرف سے لشکر تھا، لوگ ہی لوگ تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے، یہ کس کے ماننے والے لوگ ہیں؟ تو کہا گیا اے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ، یہ آپ کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے صحابہ کو کہتے ہیں جو میرے جو یہ لشکر ہے اس میں 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ فرما کے آپ علیہ السلام اپنے اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ کافی دیر بعد آپ آئے، آپ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوکھٹ پہ ہاتھ ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے صحابہ کس بارے میں تم غور و فکر کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم وہی سوچ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ وہ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے، میری امت سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول ہم یہ سوچ رہے ہیں وہ کون ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے کہ جن کی عمل، ان کے کیا عمل ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس ٹائم، دیکھیں صحابہ کا یہاں ایک غور فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے 70,000 کا کہہ کر چلے گئے، لیکن صحابہ اتنا علم کے متلاشی تھے کہ وہ اس کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، نہ کہ وہ دوسری باتوں کے بارے میں لگے پڑے ہوں۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے 4 صفتیں فرمائی، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، یہ جو 70,000 لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یرقون، یہ دم نہیں کرتے ہوں گے، ولا یسترقون، کسی دم کرواتے بھی نہیں ہوں گے، ولا یتطیرون، یہ کسی دن، کسی مہینے، کسی انسان، کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں۔ نبی کریم نے جب یہ فرمایا تو عکاشہ بن محسن کھڑے ہوتے ہیں، صحابی رسول جو روایت بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تو ان میں سے ہو۔ اس نے میں ایک دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبق کا عکاشہ پہلے بول کر باری لے گیا، وہ جیت گیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، جو سفر کے مہینے کو، کسی دن کو، کسی انسان کو منحوس نہیں سمجھتے؟ یہ حدیث کس بات پہ ثبوت دیتی ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَوْ أَنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم نے بھروسہ کیا اپنے رب پر جو اس کے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، البتہ ضرور تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بتانا، یہ صبح نکلتے ہیں اپنے پنجروں سے، خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، یہ اپنے
گھونسلوں میں جا کر دیکھو مال کو ذخیرہ نہیں کرتے، میں اور آپ دیکھو اپنے گھروں میں کتنا مال ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، بوریاں کو بوریاں پڑی ہوئی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے پڑوسی کو نہیں دینا، ہم نے اپنے رشتہ دار جو غریب ہے ہم نے اس کے کام نہیں آنا۔ سوچیں، محاسبہ کریں میرے بھائیو دوستو، اگر کوئی بھی انسان دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ اپنے اس قریبی رشتہ دار کو جس کی آپ کی بنتی نہ ہو مگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے دیں، یہی سب سے عظیم نیکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا، کہ انسان اپنی کوئی مفاد، کوئی لالچ نہیں ہے اس کو، صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے جانور جتنے بھی ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا، وہ جانتا ہے کیا چیز، اس کے ٹھکانہ، وہ جانتا ہے اس سے کھانا کہاں ہے، وہ جانتا ہے اس سے پیدا کہاں ہونا ہے، وہ جانتا ہے اس سے کہاں مرنا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے رب کو کی پہچان ہوگی جس کو، وہ کبھی منحوس نہیں سمجھتا کسی چیز کو، جس کو رب کی پہچان نہ ہو وہ دجال کو بھی رب بولے گا۔ جیسے آج اسی معاشرے میں ہم مسلمانوں میں لوگ ہیں جو قبر کو اپنا رب بناتے ہیں، وہ قبر کو اللہ نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، ترجمہ غلط ہو تو بولیں، قرآن کی آیت، مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریبی بندہ قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح آج ہندو جو کرتے ہیں رام سیتا لکشمن، یہ وہ کہ ان کے ذریعے اللہ تک اپنی حاجت پیش کریں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں کسی نے قبر کو، کسی نے درخت کو، کسی نے کسی چیز کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اصل رب العالمین جس نے انسان کو پیدا کیا اس کی پہچان نہیں ہے۔ کسی نے ڈوریاں اپنے گلوں میں باندھی ہوئی ہیں، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن گلے میں لٹکانا ہے کون؟ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا سے سب نے جانا ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ آج ہم نہ اپنے فکر مند ہیں نہ دوسرے کی اصلاح کے فکر مند ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ، ان کی صفات یہ تھی کہ وہ اکیلے تھے تن و تنہا، لیکن لوگوں کے فکر مند تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول انا آخذکم بحجتکم، میں صحابہ تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا تھا۔ کس چیز سے بچا رہا ہوں؟ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان، لوگ آگ میں چھلانگیں مارتے ہیں، جس طریقے سے بارشوں کا موسم ہے، بارش میں دیکھو اگر ایک آگ جلا لو، ایک موم بتی جلاؤ بارش میں، تو دیکھو وہ پروانے جس کو مکھیاں کہتے ہیں جو اڑتی ہیں، وہ اس کے اوپر آ کے گرتی ہیں، دیکھو کیسے گرتی ہیں، اپنے آپ کو مارتی ہیں خود۔ اسی طرح تم لوگ بھی جہنم میں گر رہے تھے، میں محمد رسول اللہ وہ پہچان ہوں، میری ذات وہ ہے کہ میں نے تمہیں زبردستی پکڑ پکڑ کے تمہاری کمروں سے پکڑا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ میں اور آپ فکر مند ہیں ایک دوسرے کے؟ نہیں، ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اپنے نہیں ہیں تو پھر کسی کے کیا ہوں؟ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے وہ کبھی ناکام، نامراد، نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے رب نے اس کا سب لکھا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم کا فرمان، غور کریں، اگر یہ نبی کا فرمان ہے تو پھر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں اللہ ہے میرا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج تو ہم لوگ وہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، آج امیر ہیں، لیکن آج ہم بچوں کے لحاظ سے غریب ہیں، ہمارے جتنا امیر اس سے کم بچے۔ بھائی کیوں؟ کہ ہم بچے زیادہ ہوں گے تو ہم تربیت اچھی نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، دنیا کے سب مسلمان مانتے ہیں، عمل کتنے کرتے ہیں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی صرف 120 دن کا ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے کا بھی پیٹ میں ہے، 9 مہینے کا ہوگا تو باہر آئے گا، فرمایا اس کے بارے میں رب العالمین لکھ دیتا ہے کہ اس نے رزق کتنا کمانا ہے، وہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اس نے مرنا کب ہے، یہ سب انسان کے بارے میں لکھ دی جاتا ہے۔ ہم سب کے بارے میں ہمارے رب نے لکھا ہے، وہ رب العالمین جو ہمیں ہماری ماں سے 99 درجہ زیادہ پیار کرتا ہے، کیا اس نے میرے اور آپ کے لیے نصیب میں کیا برا لکھا ہوگا؟ دیکھیں ایک دو باتیں کر کے اپنے موضوع ختم کروں۔
وہ اللہ سب کا ہے، امیروں کا بھی، غریبوں کا بھی، کالے کا بھی، گورے کا بھی، وہ سب کا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں اولاد دے کر، مال دے کے، کبھی اللہ آزماتا ہے خوبصورتی دے کے، کچھ نہ کچھ دے کے اللہ آزماتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے، جو دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں، اور اس مہینے کے سفر کا مہینہ، اس سفر کے مہینے میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو ایک درجہ محبت دنیا میں بانٹی ہے جس کی وجہ سے ایک شیر کو انسان کو چیر پھاڑ دے گا لیکن اپنی اولاد کو نہیں پھاڑتا۔ کیوں؟ یہ محبت اس رب نے ڈالی اس وجہ سے، ورنہ وہ پھاڑ دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور فرمایا 99 درجے رکھیں، اور وہ بہت بدبخت بد نصیب ہوگا جس کو رب العالمین اپنے 99 درجے تقسیم کر دے، وہ پھر بھی جنت میں نہ جا پائے۔ اگر میں اپنے باپ کو بولوں یہ میرا باپ نہیں ہے، تو میرا باپ کیا مجھے اپنے گھر میں سلائے گا؟ وہ رب جس کو بولوں تو میرا رب نہیں، تیرے علاوہ اور بھی ہے، بارش دینے والا بھی کوئی ہے، اولاد دینے والا دوسرا ہے، وہ رب نے جو کلام اتارا ہے میں وہ پڑھوں نہیں، کیا وہ رب مجھ سے پیار کرے گا؟ یہ قرآن کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے نا اترا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے معنی کو پڑھا اپنی زبان میں کبھی کہ ہمارے رب نے ہمیں لیے کیا اتارا ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے تو بے دین ہو جائیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ یہ قرآن ایک رسم رہ گئی ہے میرے آپ کے لیے، اس کو اگر میں اس کا ایک صفحہ آدھا صفحہ اگر میں اپنی زبان میں پڑھتا ہوں میرے بھائیو دوستو، تو یقیناً مجھے دیکھ کر میرے بچے بھی پڑھیں گے۔ میں اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا اپنے گھروں کا قبرستان نہیں بناؤ، اپنے گھر میں جا کر نماز، گھر میں سنت نفل پڑھو۔ جب میں اپنے گھر میں نفل سنتیں پڑھوں گا میرے بچے دیکھیں گے اور میرے بچوں میں منتقل ہوگی۔ اگر آپ الدال الخیر کفائلی، آخری ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کی دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود کیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے جو کچھ ہو سکے اللہ کے راستے میں دو۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک صحابی گیا، اٹھا اور گھر سے آیا لے کر ایک کھجور کا بورا، اور وہ اٹھا رہا، گھسیٹ کے لا رہا تھا کیونکہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، وہ گھسیٹ کے مشکل سے لاتا لے کے آیا۔ جب اس کو صحابہ نے دیکھا تو دیکھ کر اور صحابہ بھی اٹھے اور اپنے اپنے گھروں پہ گئے اور وہاں سے لے کے آنے لگے۔ اس سے نبی کریم نے فرمایا یہ لفظ، یہی کیا چیز، الدال علی الخیر کفائلی، نیکی پہ دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود کی ہے۔ اگر آپ قرآن گھر میں پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے پڑھیں گے، ان بچوں کا پڑھنا ان کو نیکی ملے گی، لیکن آپ ذریعہ بن رہے ہیں اپنے مستقبل کا، اس لیے آپ کو بھی نیکی ملے گی۔ ایک قتل کیا ہے قابیل نے حابیل کو، دونوں سگے بھائی تھے، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت تک ہونے والے قتلوں کا سزا ہر قتل کرنے والے کو تو ملے گی لیکن اس کو بھی ملے گی جس نے شروع میں قتل کیا۔ دین کے اندر جو لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مسجدیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے اپنے اپنے مرضی کے دین بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہ ہماری سوچ سب کی ہے بھائی کسی کو نہیں چھیڑو، کسی کو نہیں پوچھو، کسی کو نہیں سمجھاؤ، بس جو ابا اماں سے میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے بس میں نے وہ کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، اس ٹائم صحابہ کرام ابوبکر صدیق نے کہا اپنے بیٹے کو، جنگ کے وقت اگر تو میرے سامنے آتا میں تیرے کو یہ نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں سوچتا یہ کہ تو کافروں کی طرف سے لڑا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی بات کو فوقیت دے۔ کیا میں اور آپ دیتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، چھوٹی سی ایک بات ہے جس کا تعلق بڑا اہم ہے، جو سمجھنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے اپنی غلطی اور اصلاح کریں۔ میں اور آپ انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر سے افضل دن ہے، اس دن نئے سوٹ پہنو۔ جمعہ کی فضیلت کس کو ملتی ہے؟ جو جمعے امام کے آنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، کیونکہ مکاتب جو فرشتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم بات بتاؤں جو میں نے یہاں غلطی دیکھی ہے کئی بار، وہ یہ چیز ہے کہ مسجد میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کام ہے آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ آپ امام کے جتنے قریب ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اپنے رب کے بھی اتنے جنت قیامت والے قریب ہوں گے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو خاموش ہو کے بیٹھیں، اگر کوئی آئے تو اسے سلام نہ کریں، آپ کا جمعے کا اجر خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کے برابر میں کوئی بول رہا ہے، لڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپ اس کو یہ بھی نہیں بولیں کہ چپ ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنے برابر والے کو بولا نا خاموش ہو جاؤ، تو آپ کا بھی اجر ختم ہو جائے گا، روکنے والے کا بھی اجر ختم ہو جائے گا۔ سمجھ گئے ہوں گے امید ہے آپ لوگ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جب جمعے کے لیے آئے بندہ تو کسی کے ساتھ سلام نہ کرے، کسی کو بولے نہیں، کسی کو روکے نہیں، کسی کو ٹوکے نہیں، کیونکہ اس کو اپنے جمعہ کو سنبھالنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تو ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم بہن بھائیوں میں محبت دے دے آپس میں۔ اللہ ہم رشتہ داروں میں آپس میں محبت دے دے۔ اللہ پڑوسیوں میں ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق دے۔ اگر ایک ہمارا پڑوسی غلط کر رہا ہے تو ہمیں پھر بھی اچھا کرنے کی توفیق دے۔ جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام